بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اپنا اطمینان ظاہر کرنے کے لیے رقم گنی اور اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس نے ایک بار بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ دوا کے ڈبے پر چھپی ہوئی قیمت دیکھ کر مجھ سے مزید پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اس کی حرکات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے وہ دوا نئی تھی یا پھر اسے رقم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس پر شبہ ہو جانے کے بعد میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو چکی تھیں۔ میری دانست میں سے شکار کا ہنکا شروع ہو چکا تھا جس کے لیے میں تیاری کیے بیٹھا تھا۔ میرے دل میں بہت شدت سے یہ خواہش ابھری کہ اس وقت میرے آس پاس کوئی مددگار موجود ہوتا تو میں اسے مشتبہ سیاہ فام کا پیچھا کرنے پر لگا دیتا۔ اس وقت دکان میں صرف 3 افراد موجود تھے۔ ہم تینوں کو وہ مشتبہ سیاہ فام کاؤنٹر کے پیچھے دیکھ چکا تھا۔ اگر وہ ہمارا مطلوبہ شخص اور آئی مین کا آدمی تھا تو اتنا احمق نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے گرد و پیش کی پرواہ کیے بغیر دکان سے نکلتا چلا جاتا۔ دکان سے فٹ پاتھ پر اترنے کے بعد بھی وہ مڑ مڑ کر یہ جائزہ لیتا رہا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ اگر اسے اپنے پیچھے آنے والی بھیڑ میں ہم تینوں میں سے کسی کی بھی صورت نظر آ جاتی تو وہ بگڈٹ دوڑ لگا دیتا۔ ایسی صورت میں نہ صرف وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا بلکہ گولڈن فارمیسی کے عملے کی طرف سے بھی بھڑک جاتا۔ ہمارا اصل ہدف وہ سیاہ فام یا آئی مین کا کوئی گرگا نہیں تھا۔ میں ہر قیمت پر براہ راست آئی مین کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ وہی ساری خرابی کی جڑ تھا۔ آئی مین کے کسی امکانی خطرے سے اپنی گردن بچانے کے لیے جس سنگ دلی سے نادر کو بھیم گن کا نشانہ بنایا تھا، اس کے پیش نظر یہ قوی امکان تھا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اس بد نصیب سیاہ فام کو بھی ٹھکانے لگا دیتا جو اس کے دشمنوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی عام سیاہ فام نہیں بلکہ امریکی سیکرٹ سروس کا کوئی ایجنٹ ہو جو میری تلاش میں آئی مین کی معاونت کر رہا ہو۔ اگر یہ مفروضہ درست ہوتا تو اس کا مارا جانا آسان نہیں تھا۔ آئی مین اپنے تحفظ کے لیے اسے منظر عام سے ہٹ کر روپوش ہو جانے یا پہلی دستیاب پرواز سے امریکہ روانہ ہونے کا حکم دے سکتا تھا۔ ہر 2 صورتوں میں ہمارے لیے اس کالے کی افادیت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے مہرے کا ایک ایک نقش بہت اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیا تھا۔ اسے اپنی کامیابی کی کوئی آس رہتی تو وہ ایک بار بلا رکاوٹ واپس لوٹنے کے بعد دوبارہ فارمیسی کا رخ کر سکتا تھا۔ اس وقت ہم بہتر اور بھرپور تیاری کے ساتھ اسے دبوچ سکتے تھے۔ اپنی کامیابی کا وہ در کھلا رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم تینوں میں سے کوئی اس کے پیچھے نہ جائے۔ تعصب اور بے بسی کے اس مرحلے پر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے ہر ایک کو خود سے دور رکھ کر سنگین غلطی کی تھی۔ اگر کوئی قرب و جوار میں موجود ہوتا تو اس وقت سیاہ فام کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ ضرور معلوم کر سکتا تھا۔ میرے گولڈن فارمیسی پر بیٹھنے کی بات سنتے ہی سلطان شاہ مضطرب ہو گیا تھا۔ اس کی ذاتی رائے تھی کہ میں آگ کے شعلوں سے کھیلنے کی نادانی کرنے جا رہا تھا، مگر اس نے میرے تیور دیکھ لیے تھے۔ میری برہمی کے خیال سے اس نے اپنی زبان بند رکھی اور دل ہی دل میں ان خطرات کا تدارک کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جو مجھے اس مہم میں پیش آ سکتے تھے۔ وہ میرے اس خیال سے متفق تھا کہ فارمیسی کے گرد زیادہ بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے ہمارا دشمن قبل از وقت چکنا ہو جائے گا اور ایسا کوئی وار کر گزرے گا جس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میرا بالکل یکو تنہا ہونا بہت خطرناک اور وقت کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ وہ صبح 4 بجے تک جاگتا اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر نت نئے وسوسے سر ابھار رہے تھے جن میں میری دردناک موت کا اندیشہ سب سے قوی تھا۔ آخر کار اس نے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر اپنے طور پر ایک
فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھ سے اپنے اختلاف رائے کا اظہار کر کے مجھے ناراض نہیں کرے گا، لیکن مجھے بالکل بے یارو مددگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ چند گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد سلطان شاہ اس خوف سے 7 بجے بیدار ہو گیا کہ کہیں میں کسی سے کچھ کہے سنے بغیر خاموشی سے جہانگیر کی طرف نہ چل دوں۔ اس نے اٹھ کر گھر کا جائزہ لیا، سب سو رہے تھے۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے اور ویرا کے ساتھ بھرپور گفتگو کے دوران بھی اس نے کسی کو اپنے ارادے کی بنک نہیں لگنے دی۔ عربوں کی حمایت میں ویرا سے یوں جوش و خروش سے بحث کرتا رہا جیسے پورے ارض کی بقا کا دار و مدار ہی اس بحث کے نتیجے پر ہو۔ میں جہانگیر کے گھر جانے کا ارادہ کر کے ان لوگوں سے رخصت ہوا تو چند منٹ بعد سلطان شاہ نے بھی شہر کی کوچہ نوردی کا ارادہ ظاہر کیا اور گاڑی لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ جہانگیر کے گھر پر مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس سے کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد مجھے آخر کار گولڈن فارمیسی کا رخ کرنا تھا، جہاں مقابلے کی اصل بساط جمنی تھی۔ اس نے مین روڈ سے ہٹ کر ایک ایسی گلی میں گاڑی پارک کی جہاں میری نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ اس علاقے کی پرہجوم فٹ پاتھ پر راستہ بناتا ہوا گولڈن فارمیسی کے سامنے سے گزرا اور پھر اسی کے آس پاس منڈلانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کرینے کے لباس میں زیادہ دیر تک وہاں موجود رہا تو کسی نہ کسی کی نظروں میں آ جائے گا۔ اس نے خاموشی سے سڑک عبور کی اور لی مارکیٹ کے سرکاری پیشاب خانوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں سے برآمد ہوا تو اس کے حلیے میں نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ سنورے ہوئے بال بے ترتیب اور آوارہ ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی قمیض پتلون سے باہر نکال لی تھی۔ گریبان کے 2 بٹن کھول کر قمیض کے کالر کو اوباشوں کے انداز میں گردن سے پیچھے ڈلکا لیا تھا۔ چمکتے ہوئے جوتوں پر گرد اور میلے چونے کی تہ آ چکی تھی۔ اپنے نئے گیٹ اپ کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک پنواڑی سے ہلکے تمباکو کا ایک پان خریدا اور منہ میں دبا لیا۔ اپنی نئی حیت میں وہ اوباش اور آوارہ گرد نوجوان نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی دانست میں خاصا وقت گزار کر آیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر فارمیسی کے کاؤنٹر کے پیچھے نظریں دوڑائیں، مگر میں وہاں نہیں پہنچا تھا۔ اچانک اسے ہلکے سے سرور کے ساتھ اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے زندگی میں کبھی پان نہیں کھایا تھا۔ اس وقت اپنی اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تمباکو والا پان منہ میں دبا بیٹھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پان کی تہوں میں دبا ہوا تمباکو اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ مزید احتیاط کے طور پر اس نے گاہے گاہے منہ چلانے کا سلسلہ بھی موقوف کر دیا تھا۔ پان میں موجود اجزائے ترکیبی اس کے لعابِ دہن میں دھیرے دھیرے خود ہی گل رہے تھے۔ اس نے پان خوروں کو اکثر گھنونے انداز میں ہر جگہ پچکاریاں مارتے دیکھا تھا اور ہمیشہ ان پر دل ہی دل میں ملامت کی تھی، مگر اس وقت سلطان شاہ پر نظریہ ضرورت پوری شدت کے ساتھ آشکار ہو رہا تھا۔ نا مطلب سرور کی پہلی لہر کے حملہ آور ہوتے ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے فوری طور پر اس ملغوبے سے نجات حاصل نہ کی جو دھیرے دھیرے اس کے دانے میں جمع ہو رہا تھا، تو وہ تیورا کر کہیں بھی ڈھیر ہو جائے گا۔ پھر آئی مین اور اس کے آدمی اسے روند کر بھی گزر جاتے تو اسے جلدی ہوش نہ آتا۔ وہ ہولے ہولے لہراتا ہوا بجلی کے ایک کھمبے تک پہنچا اور اس سے ٹیک لگا کر سڑک پر پیک کی ایک لمبی سی پچکاری مار دی۔ اس حرکت سے اسے فوری طور پر افاقہ ہوا۔ ہر وقت اور ہر جگہ تھوکنے کی عادت سے اجتناب کی وجہ سے اس نے ٹرانسپورٹ لائن میں دن رات کام کرنے کے باوجود کبھی نسوار نہیں چکھی تھی۔ اس لمحے اسے اندازہ ہوا کہ تمباکو اور نسوار کھانے والے ناشائستگی کے ارتکاب پر کیوں مجبور ہوتے ہیں۔ تمباکو والا پان اس کے لیے ایک بہانہ بن گیا۔ اس سے پیدا ہونے والی مجبوری کے نتیجے میں وہ جس کھمبے سے ٹکا تھا وہ اس کے لیے بہت موزوں تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے ایک دراز قامت صحت مند اور مونک سیاہ فام کو تیسری مرتبہ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے گولڈن فارمیسی میں جھانکتے دیکھا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے پہلے اس نے مشتبہ آدمی کو
को मुखालिफ सिमत से आते देखा था। इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, खंबे से टेक लगाए धीरे धीरे जुगाली करता रहा। पे दर पे पीक की कई पिचकारियां उगलने के बाद इसे इत्मीनान हो गया था कि इसके दाने में जो कुछ बाकी रह गया था इसमें तंबाकू का जो जौहर खास न होने के बराबर था। इस मानक और महजब स्याह फाम ने इसके जहन में हलचल सी मचा दी थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो चौथी बार गोल्डन फार्मेसी के सामने से गुजरता हुआ नजर आया तो वो जरूर इसके पीछे जाएगा ताकि इसकी हकीकत और अजाइम के बारे में कुछ जान सके। इसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। भीड़ में सबसे ऊपर तैरता हुआ स्याह फाम का चेहरा इसी सिमत से नमूदार हुआ था जिधर वो आखिरी बार गायब हुआ था। शायद वो 200-400 गज के फासले पर वहीं मंडलाता फिर रहा था। इस बार भी शफाफ अदसों के पीछे चमकती हुई स्याह आंखें फार्मेसी की तरफ निगरान थी। स्याह फाम के करीब से गुजरते हुए सुल्तान शाह ने अपनी जगह छोड़ दी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस काले से अड़ने के लिए क्या राह इख्तियार की जाए। इस वक्त तक वो इसे कोई मुकामी समझ रहा था, मगर इसे ये यकीन हो चला था कि वो इन ही लोगों के लिए काम कर रहा था जिनकी तलाश में मैं अपना घर छोड़कर गोल्डन फार्मेसी की राह इख्तियार करने पर मजबूर हुआ था। सुल्तान शाह को फौरी तौर पर और कोई राह न सूझी तो इसने यकायक अपनी रफ्तार बढ़ा दी और इस काले के करीब से गुजरते हुए इसे इस जोर से शाना मारा कि वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते रह गया। ओह यू सन ऑफ ए बिच। खालस अमरीकी लबो लहजे में एक दबी दबी बेसाख्ता गुर्राहट इसके कानों में आई, मगर वो मुड़कर देखे बगैर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। इसके बदन में सनसनी की लहरें सरायत कर गईं। जिसे वो एक मुकामी मकरानी समझ रहा था वो अमरीकी काला निकला था। इसका मकसद पूरा हो चुका था। इसने रुकने या मुड़ने की हमाकत नहीं की थी, मगर काले की किसी मतवक्को जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। तरक्की याफ्ता मुल्कों के शहरी तीसरी दुनिया के किसी पसमानदा मुल्क का रुख करते हैं तो छोटी बड़ी बदतमीजियों का सामना करने के लिए जहनी तौर पर तैयार होते हैं। किसी बदमजगी में उलझकर अपनी राह खोटी नहीं करते। वो काला बस अपनी मादरी जुबान में बुड़बुड़ाता रह गया। इसने सुल्तान शाह को अमली तौर पर कोई सबक देने की कोशिश नहीं की। सुल्तान शाह अपनी कामयाबी पर नाज़ा था। इस काले का गैर मुल्की बल्कि अमरीकी होना इस अमर की दलील था कि वो डैनी के खून के प्यासों का साथी था। सुल्तान शाह का दिमाग बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था और कदमों में मजीद तेजी आ गई थी। बहुत दूर निकल आने के बाद इसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ और वो रुक कर पलट पड़ा। इसे यकीन था कि दूर निकल आने के बावजूद इसने काले को नहीं खोया होगा। वो किसी खास मकसद के तहत गोल्डन फार्मेसी के गिर्द मंडला रहा था। वो अपना मकसद हासिल किए बगैर वहां से नहीं जा सकता था। आपस में होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज इसके जहन में महफूज था। इसे याद था कि वीरा ने पिछली रात पहली बार जहांगीर की जात को दरपेश खतरे की निशानदही करके मुझे बेचैन कर दिया था। इसने समझ लिया कि वो काला जहांगीर की आमद का मुंतजर था। ये इसके मुकद्दर की खराबी थी कि मैं जहांगीर को इसके घर छोड़कर इधर आ रहा था। सुल्तान शाह ने वापसी के लिए काले वाली हमाकत नहीं की, बल्कि सड़क पार करके फुटपाथ बदल ली। मुतअद्दिद ठेलों पर मुश्तमिल एक बाजार के करीब से गुजरते हुए इसकी नजर कमीजों के ठेले पर पड़ी। वहां लंडा बाजार की पुरानी मगर साफ सुथरी कमीजें 20-20 रुपए में बिक रही थीं। इसने अपने नीले रंग की 4 खानों वाली कमीज पर निगाह डाली और सोच में पड़ गया। हालात बता रहे थे कि सूरज ढलने से पहले इस काले से एक मर्तबा फिर सामना होना नागुज़ीर था। सुल्तान शाह का जोरदार कंधा खाने के बाद वो इसकी सूरत देखने में कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन इसकी मखसूस कमीज को आसानी से पहचान सकता था। इसने बस चंद सानियों के लिए सोचा और फिर इस ठेले की तरफ बढ़ गया। इसने ठेले से अपने लिए निसफ आस्तीनों वाली एक सफेद बुश शर्ट खरीदी और लोगों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर अपनी कमीज की जेब खाली करके इसे उतारा और सफेद बुश शर्ट पहन ली। ठेले वाला इसकी मर्दानगी और हिम्मत के कसीदे पढ़ने लगा। इसने कीमत अदा करके उतारी हुई कमीज थैली में डाली और वहां से आगे बढ़ गया। इस रेडीमेड तब्दीली के बाद इसे पूरा
یقین ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ سامنا ہونے پر وہ صورت حرام امریکی آسانی سے اسے نہیں پہچان سکے گا۔ واپسی پر کافی دیر تک وہ کالا اسے نظر نہیں آیا۔ اس دوران میں فارمیسی پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر سلطان شاہ کی جان میں جان آئی۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کالا مجھے دیکھ لینے کے بعد وہاں سے غائب ہوا تھا یا اس سے پہلے ہی کہیں رفو چکر ہو گیا تھا۔ ایک طرف سلطان شاہ مجھے اس کے بارے میں ہوشیار کرنے کے لیے بے چین تھا، دوسری طرف اسے یہ اندیشہ تھا کہ کالا کسی بھی لمحے نمودار ہو جائے گا۔ وہ سلطان شاہ کو فارمیسی میں موجود یا آتے جاتے دیکھ لیتا تو کھیل بگڑ سکتا تھا۔ کالا اسے ٹکرانے والے کی حیثیت سے پہچانتا یا نہ پہچانتا، یہ ضرور سمجھ لیتا کہ وہ میرا ساتھی ہے۔ سلطان شاہ سخت تذبذب کے عالم میں کافی دیر تک فارمیسی کے آس پاس گھومتا رہا۔ قمیض تبدیل کرنے کے بعد اس نے دوبارہ بجلی کے کھمبے کا سہارا نہیں لیا تھا۔ اسی دوران میں کالا اپنے ہاتھ میں ایک پرچہ لیے نمودار ہوا اور بے دھڑک فارمیسی میں داخل ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کیا منصوبہ لے کر وہاں پہنچا تھا۔ اس وقت میں کیبن میں تھا، یہ ضروری نہیں تھا کہ میں اس کی واپسی سے پہلے کیبن سے باہر نکل آتا۔ سلطان شاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ کالا دکان میں میری موجودگی سے باخبر ہو چکا تھا اور صرف یہ جائزہ لینے کے لیے اندر گیا تھا کہ میرے اغوا کی واردات کی کامیابی کے کیا امکانات تھے۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں امریکی سیاہ فام کی واپسی سے پہلے کاؤنٹر پر آ گیا اور میری چھٹی حص نے مجھے اس کی طرف سے خبردار کر دیا۔ مجھ سے بقایا رقم لینے کے بعد وہ پراسرار امریکی گولڈن فارمیسی سے باہر نکلا تو سلطان شاہ نے اپنی کمی گاہ چھوڑ دی۔ اس نے کالے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کالے کے انداز میں ذرا بھی اجلت یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ دوسری طرف سلطان شاہ کا خون کھول رہا تھا کہ اس کا ایک دشمن اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر دیدہ دلیری سے واپس جا رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کالا جسمانی طور پر اس سے کم تر نہیں تو برتر بھی نہیں تھا۔ دست بدست مقابلہ ہوتا تو برابر کی لڑائی ہوتی۔ کالا ایسے کسی ٹکراؤ کے لیے تیار نہیں تھا۔ سلطان شاہ سر سے پیر تک آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کالے کو بری طرح لہو لہان کر دے گا۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ ممکنہ نتائج پر زیادہ غور کر کے وہ اپنی مردانگی کو بٹا لگا رہا ہے۔ وہ کسی وحشی سانڈ کی طرح لوگوں کو چیر کر اپنا راستہ بناتا ہوا آگے بڑھا اور پیچھے سے اڑنگا لگا کر کالے کو پرشور آواز سے فٹ پاتھ پر گرا دیا۔ کالے کے جسم کے گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والی بدیسی مغالطات کا طوفان بھی کم نہیں تھا۔ وہ سلطان شاہ کو لٹیرا اور جیب کترا قرار دے رہا تھا۔ سلطان شاہ کو اپنی ابتدائی فتح مندی کا پوری طرح ادراک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ قرب و جوار کے لوگ اس واقعے پر اتنی تیزی سے سمٹے تھے کہ درمیان میں بس وہی دونوں رہ گئے تھے۔ کالے کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ اسے کس نے گرایا ہوگا۔ وہ حیرت ناک صورت سے فٹ پاتھ سے اٹھا اور کسی پیشہ ور باکسر کی طرح مکے تان کر سلطان شاہ پر ٹوٹ پڑا۔ اسے اپنے حریف سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ بائیں جبڑے پر ایک زوردار گھونسا کھا کر اس پر 14 طبق روشن ہو گئے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دور چلا گیا۔ کالا دوبارہ اس پر جھپٹا تو اس نے داہنی لات اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں رسید کی۔ کالا اذیت سے بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ سلطان شاہ نے بڑھ کر اسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ وہ صحت مند ہی نہیں، سخت جان بھی تھا۔ خود کو سنبھالنے تک سکون سے مار کھاتا رہا۔ سلطان شاہ نے اس کے چہرے پر کئی جگہ سے خون نکال دیا تھا۔ پھر وہ کسی کمانڈو کی طرح تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس کے دونوں ہاتھ چل پڑے تھے۔ سلطان شاہ اس کے تابڑ توڑ حملوں سے بوکھلا گیا۔ وہ واقعہ فارمیسی سے کافی فاصلے پر پیش آیا تھا، اس لیے دکان میں کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ تھوڑی دور کیا تماشا ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے گرد تماشائیوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ سب مبہوت ہو کر یوں وہ خونی مقابلہ دیکھ رہے تھے جیسے پیسے دے کر وہاں آئے ہوں۔ کسی نے دخل انداز ہونے یا انہیں الگ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پکڑ لو اسے، یہ خطرناک بدماش ہے۔ بازی ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر سلطان شاہ نے لوگوں کو اکسایا۔ اس کے پہلے فقرے پر مجمع میں کہیں کہیں تحریک سی ہوئی تھی، لیکن کالے کی بدماشی کا اعلان سنتے ہی سب کے حوصلے دم توڑ گئے۔ اڑے
مارو سالے کو یہ شیدی نہیں ہے۔ ایک نوجوان کو ترارا آیا اور اس کے ساتھ کئی تندرست آدمی کالے کی طرف لپکے۔ کالے کے لیے وہ تبدیلی تباہ کن تھی، وہ بہت ہوش مندی سے لڑ رہا تھا۔ اس نے بجلی کسی صورت سے اپنی جیب سے اپنا ہتھیار نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں بیم گن دیکھتے ہی سلطان شاہ کے فرشتے کوچ کر گئے۔ پیلے نوزل والی بیم گن کو وہ ہزاروں ہتھیاروں میں دور سے پہچان سکتا تھا۔ اس وقت کالے کے لیے سلطان شاہ کمزور حریف تھا۔ اسے اصل خطرہ ان تماشائیوں کی طرف سے تھا جو مشتعل ہو کر اس پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ رک جاؤ، وہ بیم گن کی نال لہرا کر حلق کے بل انگریزی میں داڑا، ورنہ سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس کی جان پر بان آئی تھی۔ اس نے اپنی دھمکی کے نتیجے کا انتظار کیے بغیر بیم گن کا ٹریگر دبا دیا۔ لیزر اشعاعوں کی زد میں آ کر ایک شخص کا بایاں بازو کٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ ایک انہونا اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ تماشائیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ شور مچاتے ہوئے بھاگ نکلے۔ کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ جدھر جس کے سینگ سمائے وہ اسی طرف ہو لیا۔ کالا بھی وہاں نہیں رکا۔ تماشائیوں کے پیر اکھاڑتے ہی اس نے بھی ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سلطان شاہ نے مجروح آنکھوں سے اس بے گناہ کو دیکھا جو کالے کے ہاتھوں اپنے بائیں بازو سے محروم ہو چکا تھا اور اس وقت فٹ پاتھ پر بری طرح چیخ چیخ کر تڑپ رہا تھا۔ واردات مکمل ہو چکی تھی۔ اصل مجرم موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ گنجان کاروباری علاقہ تھا۔ کسی بھی لمحے پولیس کی نفری وارد ہو سکتی تھی۔ اس وقت وہ واردات کا اکلوتا فریق تھا۔ گلو خلاصی کی نوبت آنے سے پہلے پولیس والے اس کا حشر خراب کر سکتے تھے۔ وہاں سے نکل جانا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ اس نے فٹ پاتھ پر گری ہوئی 4 خانے والی قمیض کی تھیلی اٹھائی اور سڑک پر دوڑتا چلا گیا۔ بگدڑ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تماشائیوں کا ایک ریلا گولڈن فارمیسی کے سامنے سے بھی گزرا۔ دونوں ملازموں نے لوگوں سے پوچھنا چاہا لیکن ہر ایک پر موت کی سی گھبراہٹ طاری تھی۔ کسی کو رک کر جواب دینے کا ہوش نہیں تھا۔ اس بھیڑ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو اصل واقعے کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، بس انہوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی سر پر پیر رکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہمیں صرف اتنا پتا چل سکا کہ آس پاس کوئی خطرناک جھگڑا ہو گیا تھا۔ دکانداروں نے تیزی کے ساتھ شٹر گرانے شروع کر دیے تھے۔ ادھر سلطان شاہ دوبارہ ایک سرکاری بیت الخلاء میں گھسا تھا اور اپنے متورم چہرے کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کوٹڑی کے استعمال کی سرکاری فیس پیشگی ادا کر کے اندر داخل ہوا تھا، اس لیے اندر دھندلا سا اجالا پھیلا ہوا تھا جو مشترکہ چھت پر لگے ہوئے اکلوتے بلب کا مرہون منت تھا۔ سلطان شاہ نے متعفن باتھ روم کا بلٹ چڑھا کر اپنا جائزہ لیا تو سفید بش شرٹ پر تازہ خون کے کئی دھبے آ چکے تھے۔ اس نے وہ بش شرٹ وہیں اتار دی اور اپنی 4 خانے والی قمیض دوبارہ پہن لی۔ کسی شوقین مزاج جمع دار نے اس باتھ روم میں دروازے پر ٹیپ سے ایک ٹوٹا ہوا آئینہ چپکایا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کو اس میں اپنے چہرے کا عکس دیکھ کر صدمہ ہوا۔ اس کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کالے نے اسے اتنی بے رحمی سے مارا ہوگا۔ اس نے سفید بش شرٹ کی آستین پانی میں تر کر کے اپنے زخم صاف کرنے شروع کر دیے تاکہ باہر نکلنے کے قابل ہو سکے۔ اس وقت اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ باہر نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے بجائے کوئی بھی سواری پکڑے اور سیدھا گھر لوٹ جائے، یا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کو لوگوں سے بچاتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے دوسری راہ پسندیدہ تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ راستے میں پولیس سے سامنا ہو جاتا تو وہ ایک نئی آفت میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ گولڈن فارمیسی میں اور اس کے آس پاس جو کچھ ہوا وہ اس قدر لرزہ خیز اور ناقابل یقین تھا کہ اس کا میرے علم میں آنا ضروری تھا۔ ایک سیاہ فہم امریکی کا مقامی لباس میں مجھ تک پہنچنا اور پھر سرے عام بیم گن استعمال کرنا معمولی واقعات نہیں تھے۔ شی میں بیم گنز صرف آئی مین کے رتبے پر فائز لوگوں کو دی جاتی تھیں۔ سیاہ فہم کے بیم گن چلانے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہی شی کا نیا آئی مین تھا جو میرے خلاف خام ٹھونک کر کراچی کے میدان میں اترا تھا۔ سلطان شاہ اپنے زخموں کی صفائی اور قمیض کی تبدیلی کے بعد بیت الخلاء والے ہال سے باہر نکلا تو کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر طرف خوف و ہراس اور سنسنی کا راج تھا۔
سامنے والی فٹ پاتھ پر سناٹا ہو چکا تھا۔ جائے واردات کے قریب واقع تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ ٹھیلوں اور پتھاروں والے اپنا سارا ساز و سامان جوں کا توں چھوڑ کر کہیں بھاگ چکے تھے۔ سڑک کے اس پار پولیس والوں کی وردیاں اور ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آ رہی تھیں، جن میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ واردات اتنی سنگین تھی کہ شاید علاقے کے ذمہ داروں نے وائرلیس پر رابطہ کر کے دوسرے علاقوں سے بھی کمک طلب کر لی تھی۔ پولیس والوں کی بوکھلائی ہوئی بھیڑ میں سلطان شاہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ امریکی کالے کی بھیم گن کا شکار ہونے والے کا کیا حال تھا۔ وہ ضابطے کی کارروائیوں کے انتظار میں فٹ پاتھ پر ہی پڑا ہوا تھا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسے اسپتال لے جایا جا چکا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ گولڈن فارمیسی کی سمت والی پوری فٹ پاتھ دور دور تک ویران ہو چکی تھی۔ کسی بلڈنگ کے زینوں میں دو چار افراد کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن سڑک کی دوسری جانب بھیڑ میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر شخص کی تجسس آمیز نظریں سڑک کے پار جمی ہوئی تھیں۔ اس بھیڑ بھاڑ اور افراتفری کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والے ٹریفک کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی۔ ٹریفک کے اکا دکا سپاہی اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ وہ ماحول سلطان شاہ کے لیے سازگار تھا۔ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ اس کے چہرے کے تازہ زخموں پر دھیان دیتا۔ وہ سڑک عبور کیے بغیر بھیڑ میں اپنا راستہ بناتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ گولڈن فارمیسی وہاں سے دور ہونے کی وجہ سے زیادہ افراتفری کی زد میں نہیں آئی تھی۔ پولیس والوں نے بھی اتنی دور تک پھیلنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسی سمت میں چلتا ہوا گولڈن فارمیسی کے سامنے پہنچے گا اور موقع پا کر تیزی سے سڑک پار کر کے جہانگیر کی دکان میں پہنچ جائے گا۔ اسے پورا اطمینان تھا کہ ایک بار اس پناہ گاہ میں پہنچ جانے کے بعد وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ بگدڑ اور افراتفری سے ہم تینوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں کوئی بڑی واردات ہو گئی ہے۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ واردات کی نوعیت کیا تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کسی کو قتل کر دیا گیا تھا یا ڈکیتی ہوئی تھی۔ دوسرے دکانداروں کے ساتھ ساتھ منیر نے پہلے بوکھلا کر دکان کا پورا شٹر گرا دیا تھا اور خود باہر جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں دوسرے ملازم کے ساتھ دکان میں محبوس تھا۔ کچھ دیر تک جائزہ لینے کے بعد اس نے آدھا شٹر اٹھایا اور اندر آ گیا۔ میرے لیے دکان کے کیبن میں گھسے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرا ذہن مسلسل اس گونگے اور بہرے کالیے میں الجھا ہوا تھا جو دکان میں آیا اور پراسرار انداز میں ایک دوا خرید کر لے گیا۔ اس وقت تک میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ اس علاقے میں ہونے والی گڑبڑ کا اس کی ذات سے کوئی تعلق رہا ہوگا۔ ہم تینوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس واقعے کے بارے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ اچانک آہنی شٹر دڑا دڑ ہم تینوں چونک کر ادھر متوجہ ہوئے تو ایک شخص جھک کر اندر آتا ہوا نظر آیا۔ وہ دکان میں داخل ہو کر سیدھا کھڑا ہوا تو میں پہلی نظر میں اسے نہیں پہچان سکا۔ اس کا چہرہ جا بجا نیلا ہو رہا تھا۔ داہنے رخسار کی ہڈی پر جلد پھٹی ہوئی تھی۔ اسی آنکھ کے نیچے گہرا نیل پڑا ہوا تھا۔ سیدھا ہوتے ہی وہ تیر کی طرح میری طرف آیا تو میں بھونچکا رہ گیا۔ میں اسے گھر پر چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہ اس وقت وہاں کیسے آ گیا تھا اور کس حال میں تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تم کس سے لڑ کر آ رہے ہو؟ میں نے بے اختیار اس کے دونوں شانے تھام کر پوچھا۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی نظریں دونوں ملازمین کی طرف اٹھ گئیں جو ایک بگڑے ہوئے اجنبی چہرے کو بے اعتباری سے تاک رہے تھے۔ میں نے اسے کاؤنٹر کے پیچھے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر کیبن میں چلا گیا۔ تخلیہ میسر آنے پر اس نے میرے سوال کا انتظار کیے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ میں اینک والے کالے امریکی سے ٹکرا گیا۔ وہ کمانڈو نہیں تو اچھا باکسر ضرور ہے۔ میں نے بھی اس کی خاصی مرمت کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم کس امریکی کی بات کر رہے ہو؟ یہاں سے نکلنے والا کالیا تو گونگا اور بہرا مقامی تھا۔ سلطان شاہ کے پھولے ہونٹوں پر ہلکی سی احتجاجیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ دھیرے سے بولا، اس نے تمہارے سامنے اداکاری کی ہوگی۔ مجھ سے لڑتے ہوئے وہ بہت روانی سے انگریزی میں گالیاں بک رہا تھا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے اسے دیوان پر بٹھاتے ہوئے تحیر زدہ
زدہ لہجے میں پوچھا، اس وقت تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ رات کو تم نے اکیلے ہی شیر کی کچھار میں گھسنے کا ارادہ کیا تھا، میں تمہارے اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنی کہانی شروع کر دی۔ وہ ہم دونوں کی ذہنی ہم آہنگی کی ایک انوکھی مثال تھی۔ ادھر میں دکان میں خود کو تنہا اور پراسرار کالے کے مقابلے میں بے بس محسوس کر کے پچھتا رہا تھا، اور ادھر سلطان شاہ میری بے خبری میں اس کی خبر لینے کے لیے اپنے مورچے میں موجود تھا۔ اگر سلطان شاہ نے اس شخص کو گھیرنے کی ناکام کوشش نہ کی ہوتی تو میں اس کے بارے میں مسلسل تذبذب میں مبتلا تھا۔ مجھے اس کے گونگے اور بہرے پن پر شدید حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ جان ایشکوف کے ساتھی کی طرح امریکی نژاد ہوگا۔ میں نے آئی مین کے بارے میں ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد گولڈن فارمیسی سنبھالنے میں جتنی تیزی دکھائی تھی، آئی مین نے اس سے زیادہ پھرتی سے کام لے کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔